بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله يعني من ذنب تاب منه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ کا طعنہ دیا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ گناہ نہ کر لے، یعنی وہ گناہ جس سے آدمی توبہ کر چکا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے انسان سے غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے۔ صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ گناہ سے معصوم ہوتی ہیں، ورنہ عام آدمی جو ہے ان سے اس بات کا امکان موجود ہے کہ گناہ ہو جائے۔ تو گناہ ہو جانے کے بعد مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ فوراً اللہ کے حضور جھک جائے اور توبہ کرے۔ کسی مسلمان سے بات بعید ہے کہ اس کے ذمے میں کبیرہ گناہ پڑا رہے جس سے اس نے توبہ نہ کی ہو۔ تو ہمارے یہ حسن ظن ہونا چاہیے مسلمان کے بارے میں کہ اگر کسی سے گناہ ہوا ہے تو اس نے اس سے توبہ کر لی ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم اور بڑی نازک بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کسی مسلمان سے گناہ ہو گیا، اب وہ اللہ کے ہاں توبہ کر چکا ہے، اللہ کا اور اس کا معاملہ درست ہو چکا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اللہ کے ہاں توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ گناہ کیا لیکن گناہ سے توبہ کر لی، سچے دل سے، صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگ لی کہ یا اللہ غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا۔ جو یہ توبہ ہے ندامت کے ساتھ اور پشیمانی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ آدمی جب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ غلطی ہوگی، توبہ آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو فوراً قبول فرماتے ہیں اور اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس کا معاملہ تو اللہ سے درست ہو گیا، لیکن دوسرا آدمی اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو فلاں گناہ والا ہے، اس کو طعنہ دیا اس نے کسی موقع پر، بات میں کوئی آپس میں اونچ نیچ ہو گئی، گفتگو میں کوئی ایسی کوئی بات ہو گئی تو اس نے اس کو طعنہ دے دیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، طعنہ دینے والی مرد ہو یا عورت ہو، یا اور جس کو طعنہ دیا جا رہا ہے وہ بھی دونوں میں سے ہو سکتا ہے۔ یہ صرف مردوں کا مسئلہ نہیں، عورتوں کا بھی مسئلہ ہے۔ کسی سے زندگی میں کبھی کوئی غلطی ہو گئی، اب جناب اس نے اس غلطی کو کسی موقع پر آ کر اپنی گفتگو میں طعنہ بنا کر اس کو مار دیا، تو اللہ کے ہاں یہ عمل بڑا ناپسندیدہ ہے، اتنا ناپسندیدہ ہے کہ فرمایا کہ جب تک یہ بندہ اس عمل میں مبتلا نہ ہو جائے اللہ اس کو موت نہیں دیں گے۔ یعنی یہ ایسی سزا ہے، ویسے گناہ کی سزا دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں ہے، لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی ایڈوانس بھی سزا ملتی ہے، گویا کہ آخرت کے آنے سے پہلے بھی اس کا معاملہ ہوگا، اور آخرت میں جو ہوگا وہ اللہ جانے کہ کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی مسلمان کو بھی کسی گناہ کا طعنہ نہ دیں، بلکہ ہمیں تو اپنی فکر ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بننا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جن پر ہماری گرفت ہو سکتی ہے، اور یقیناً کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہا کرو کہ میں بڑا پاک صاف آدمی ہوں اور دوسرے خراب ہیں، نہیں، هو اعلم بمن اتقى، کون اللہ سے ڈرنے والا ہے، کون تقوی والا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، انسان نہیں جانتا۔ آدمی کی پتہ نہیں کس بات پہ گرفت ہو جائے،
جو ہے راہ چلتے چلتے آدمی کے پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی آ گئی، اللہ تعالیٰ اس پر بھی گرفت کر سکتے ہیں کہ میری ایک مخلوق کو تم نے کیوں مارا، تو وہ تو عدل پہ آئے تو وہ تو کہاں سے پکڑ لے آدمی کو، فضل پہ آئے تو معاف کر دے۔ اس لیے فضل ہی اللہ سے مانگنا چاہیے، اور بندوں کے ساتھ بھی پھر ہمیں اسی طرح کا طرز عمل اپنانا چاہیے کہ جو گناہ اللہ معاف فرما چکے، بندے اور اللہ کا معاملہ صاف ہو چکا، اب ہم اس گناہ کو دوبارہ پکڑ کر ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس کو نمایاں کر رہے ہیں، اس کو تانا دے رہے ہیں، یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔